نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ان ویڈیوز کو جلدی جلدی نہیں بنا سکتی؟ تو ان سے میرا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ ویڈیوز میں بالکل اکیلی بناتی ہوں اور ان ویڈیوز کو بنانے میں میرے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں، اور الحمدللہ میرا شوہر بھی ہے اور بچے بھی ہیں۔ اگرچہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ان کی ذمہ داریاں مجھے کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ میں اپنے جتنے بھی ضروری کام ہوتے ہیں نا بس وہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد دن رات ان ویڈیوز کو بناتی رہتی ہوں۔ اور چونکہ ہر ویڈیو تقریباً 1 گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس کی اسکرپٹ رائٹنگ، ریکارڈنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ اور آڈیو ایڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ اس میں جو گرافکس وغیرہ ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور اسے جو ری چیک کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ میں اکیلی کرتی ہوں۔ اور دن رات کوشش کے باوجود ایک ویڈیو بنانے میں ہفتہ 10 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہیں زیادہ آتی جاتی بھی نہیں ہوں، بس دن رات اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ ویڈیوز بناتی رہتی ہوں۔ میں ڈائبیٹک بھی ہوں اور مسلسل کام کی وجہ سے میرا شوگر لیول بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج کل میری آنکھیں بھی کچھ متاثر ہو رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ویڈیوز جلدی جلدی بناؤں تو زیادہ سے زیادہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت، صحت اور توفیق دے اور میرے وقت میں برکت عطا فرمائے تاکہ میں جلد از جلد انہیں مکمل کر سکوں۔ آپ کی دعائیں ہی ہیں کہ میں یہاں تک آئی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اس کورس کو مکمل کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اسے میں بک 3 تک لے کر جاؤں گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ ایک پیمنٹ ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، سچے دل سے، خوب دل لگا کر آپ نے بس دعا کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے اب آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 7 کو شروع کر لیا تھا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آج ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ الابو اما ذہبتم الی المکتبۃ الیوم، یعنی کہ کیا تم سب آج لائبریری نہیں گئے تھے؟ اب یہاں پہ دیکھیں سوال میں ماں آ گیا ہے، تو اگر بیٹے لائبریری گئے تھے تو وہ جواب بلا سے شروع کریں گے، اور اگر نہیں گئے تھے تو پھر وہ نام سے جواب شروع کریں گے، نام کے بعد ماں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ لڑکے گئے تھے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں بلا ذہبنا، یعنی کہ کیوں نہیں، ہم گئے تھے۔ الابو ماذا قرأتم ہناک، یعنی کہ تم نے وہاں پر کیا پڑھا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہناکا جو ہے نا یہ ظرف ہے، یہ ایک ایسا ظرف ہے کہ جس کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا، اور اس کے معنی ہیں وہاں۔ الابناء بیٹے جواب دیتے ہیں قرأنا الصحف، الصحف اخباروں کو کہتے ہیں، یعنی کہ نیوز پیپرز کو، اور اس کا واحد ہوگا الصحیفۃ۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ ہم نے اخبار پڑھے تھے۔ چلیے اب آگے ہے الابو اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم۔ اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، میں نے سمعتم الاخبار نہیں کہا، میں نے کہا سمعتم الاخبار۔
اب جب کہ یہاں پہ سکون بھی ہے، پھر بھی میں نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب اس تم کے بعد ال آتا ہے تو ہم اسے روانی سے نہیں پڑھ سکتے، ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسے روانی سے پڑھنے کی خاطر ان حالات میں پھر ہم میم پر دمہ لگا دیتے ہیں، پڑھتے ہوئے میم پر دمہ لگاتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے اسمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم۔ اذاعت کسے کہتے ہیں؟ یہ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی تھی نا، اس زمانے میں سعودی عرب میں صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا، ٹی وی بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے ہماری ان بکس میں آپ کو ریڈیو کا ذکر زیادہ ملے گا۔ آج کل ہمارے سامنے سے تو ریڈیو بالکل غائب ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، ساری نیوز جو ہے نا وہ ریڈیو کے ذریعے سنی جاتی تھی۔ تو ابو کہتا ہے کہ کیا تم نے آج ریڈیو پر خبروں کو سنا تھا؟ اذاعتن کا ترجمہ ہم ریڈیو بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ ریڈیو اسٹیشن بھی کیا جا سکتا ہے۔ الابناء نام سمعنا ہا، یہ ہا کیوں آیا ہے؟ الاخبار تو مذکر ہے، پھر ہا کیوں آیا ہے؟ جی ہاں، کل جمع مؤنث، اخبار جو ہے یہ خبر کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے ہم ہا کی ضمیر لگائیں گے۔ تو بیٹے کہتے ہیں ہاں ہم نے انہیں سنا تھا۔ اچھا، ترجمہ پھر ہم جمع میں کریں گے، اردو کے حساب سے کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اسے سنا تھا، ہم کہیں گے ہم نے انہیں سنا تھا۔ اب یہاں پر سمع فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول بھی الاخبارہ کی طرف جاتا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ پھر ہے الابو من ای اذاعۃ سمعتم۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایو چونکہ من کے بعد آیا ہے اس لیے ای میں بدل گیا ہے، یعنی کہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو سوالیہ جملہ ہے، صرف ترجمہ کریں گے ہم، یعنی کہ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تم نے سنا تھا؟ الابناء سمعنا من ثلاث اذاعات۔ اب یہ اذاعات کیا ہے؟ یہ اذاعتن کی جمع ہے، یعنی کہ ریڈیو اسٹیشنز۔ تو اب یہاں پر سمع فعل ہے، نا فاعل ہے، من حرف جر ہے اور ثلاثی اسم مجرور ہے، اور اس میں دیکھیں کیا خاص بات ہے، نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف بھی ہے اور اذاعاتن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہم نے 3 ریڈیو اسٹیشن سے سنا تھا۔ من اذاعت الریاضی و اذاعت القاہرتی و اذاعت لندن۔ اب یہاں پہ دیکھیں من حرف جر ہے، اذاعتی اسم مجرور ہے، تو اس کے نیچے ایک کسرہ کیوں ہے، 2 کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہے اور الریاضی اس کا مضاف الیہ ہے، و حرف عطف ہے، پھر اذاعتی معطوف علی یہ پہلے والے اذاعتی کے ہے، وہو مضاف اور القاہرتی اس کا مضاف الیہ ہے، پھر حرف عطف ہے، پھر یہ اذاعتی جو ہے یہ معطوف علی اس پہلے والے اذاعتی کے ہے، اور وہو مضاف اور لندنا مضاف الیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لندنا آیا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لندنو ممنوع من الصرف ہے، اس لیے یہ جب مجرور ہوگا تو اس کے آخر میں ایک فتح آئے گی، یہ مجرور بالفتح ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر لندنا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ریاض کے ریڈیو اسٹیشن سے اور قاہرہ کے ریڈیو اسٹیشن سے اور لندن کے ریڈیو اسٹیشن سے۔ الابو سمعت ان المدیر مریض۔ اب یہاں پر دیکھیں سمع فعل ہے اور تو فاعل ہے،
تو پھر اس کے بعد ہے انا. انا کیا ہے؟ انا من اخواتی انا ہے. المدیرہ اسم انا منصوبن ہے اور مریدن خبر انا مرفون ہے. یعنی کہ میں نے سنا ہے کہ پرنسپل بیمار ہے. وَأَنَّهُ فِي الْمُسْتَشْفَى و حرف عطف ہے. انا کیا ہے؟ انا من اخواتی انا ہے اور یہاں پر یہ ضمیر ہو جو ہے نا یہ اسم انا منصوبن ہوگا اور فی المستشفیٰ جارن و مجرورن خبر انا ہے اور اس کے معنی ہوں گے اور یہ کہ وہ ہسپتال میں ہے. ہم یہاں پر اردو کے حساب سے یہ کا اضافہ کر دیں گے. ہم کہیں گے اور یہ کہ وہ ہاسپٹل میں ہے. اصحیح ھذا کیا یہ درست ہے؟ الابناء نعم ھذا صحیح شفاہ اللہ. نام حروف الجواب میں سے ہے، ھذا مبتدا ہے اور صحیح اس کی خبر ہے، یعنی کہ جی ہاں یہ درست ہے. اب اس شفاہ اللہ کو دیکھیں. اس کا روٹ ورڈ دراصل شفا ہے، شین فا یا. جب اس شفا کے آگے ہم کسی ضمیر کو جوڑتے ہیں تو یہ یا جو ہے نا یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ شفا جو ہے نا یہ فعل ہے اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ مستتر. و تقدیرہ ہوا. ہو مفعول بہ ہے لیکن اگر ہم اس کے سامنے اللہ لکھیں گے تو پھر ہم اس پر کون سے اعراب ڈالیں گے؟ تو پھر ہم لکھیں گے اللہ. اب شفاہ اللہ میں یہ اللہ فاعل ہے. اب جو مستتر فاعل تھا نا اسے ہم فاعل نہیں کہیں گے، ہم اس اللہ کو فاعل کہیں گے. ہم کہیں گے کہ شفا فعل ہے، ہو مفعول بہ ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے. تو شفا کون دیتا ہے؟ صرف اللہ کی پاک ذات. تو شفاہ اللہ کے معنی ہوں گے اللہ اسے شفا دے. اردو میں ہم شفا کہتے ہیں نا، عربی میں شفا کہتے ہیں. تو الابو آمین. ابو کہتا ہے آمین. متی دخل المستشفیٰ یعنی کہ وہ ہاسپٹل میں کب داخل ہوا. متی کے معنی ہے کب. الابناء دخل قبل 3 ایام. دخلا یہاں پر فعل ہے اور فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں اس کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا. یعنی کہ ظاہر ہے کہ مدیر کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے پھر ہم فاعل مستتر کو ہی رکھیں گے. اور قبلہ پھر کیا ہے؟ یہ ایک ظرف ہے. ثلاثتی اس کا مضاف الیہ ہے، وہو مضاف، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ وہ 3 روز قبل داخل ہوا تھا، ایڈمٹ ہوا تھا. ہاسپٹل کے لیے جب دخلا لفظ آئے گا نا تو اس کے معنی ہوں گے ایڈمٹ ہونا. اردو میں ہم کہیں گے داخل ہوا. آگے ہے الابو. این الکتاب ذو الغلاف الاحمر الذی کان فی غرفتی. پھر اس کے آگے لکھا ہے ارأیتموہ. یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بریک لینا پڑے گا. یہاں پہ کچھ گرامر کے پوائنٹس ہیں جو مجھے آپ کو سمجھانے ہیں. تو چلیے بورڈ پر چلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کی 2 اقسام ہوتی ہیں، فعل تام اور فعل ناقص. فعل تام کو انگلش میں کمپلیٹ ورب کہتے ہیں اور فعل ناقص کو انکمپلیٹ ورب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک فعل ناقص کو بھی پڑھا تھا اور وہ کون سا تھا؟ لیسا. اگر آپ یہ سب بھول گئے ہیں تو میری یہ ویڈیو دیکھ لیں.
اس کا لنک بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ اگر آپ بھول گئے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اسے دوبارہ دیکھ لیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ذہبا تو اس کے معنی ہیں ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اکلا تو اس کے معنی بھی بالکل واضح ہیں، یعنی کہ اس نے کچھ کھایا ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کا فعل ہو رہا ہے، اس نے کچھ کھایا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کانا تو کانا کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ تھا، کیا تھا؟ یہ اپنے سینس کو بالکل واضح نہیں کر پا رہا، تھوڑا سا سینس لیس سا ہے۔ وہ تھا، کیا تھا؟ وہ ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، انسان تھا، جانور تھا، کیا تھا؟ تو اس کے لیے ہمیں کسی اور لفظ کی ضرورت ہوگی، تبھی جا کے یہ اپنے سینس کو مکمل طور پر واضح کر پائے گا۔ تو جتنے بھی فعل ناقص ہوتے ہیں ان کا کوئی فاعل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ سب ہم لیسا کے سبق میں پڑھ چکے ہیں، لیکن چلیے بہتر ہے کہ یہاں پر آپ کی پھر سے ذرا ریویژن ہو جائے۔ تو سارے جو انکمپلیٹ وربز ہوتے ہیں، ناقص افعال، ان کا ایک اسم ہوتا ہے، اور اگر اسم ہوگا تو پھر اس کی خبر بھی ہوگی، اور اگر خبر ہوگی تو ہم جانتے ہیں کہ خبر کی 5 اقسام ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے انا اور اس کی بہنوں کا بھی اسم اور خبر ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ انا اور اس کی بہنیں حروف ہیں اور کانا اور لیسا افعال ہیں۔ ہمیں ان کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا فعل ہے اور کون سا حرف۔ تو انا اور اس کی بہنیں جو ہیں نا، یہ حروف ہیں۔ جب ہم انا کہتے ہیں تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف و توکید و نصب، تو ہم اسے حرف کہہ رہے ہیں نا۔ لیکن کانا اور لیسا کو ہم حرف نہیں کہیں گے، ہم انہیں فعل یعنی کہ ورب کہیں گے۔ تو انا مبتدا کو منصوب کر دیتی ہے اور مفرد خبر کو مرفوع رہنے دیتی ہے، جبکہ کانا اس کے الٹ کرتا ہے، یعنی کہ یہ مبتدا کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے لیکن مفرد خبر کو منصوب بنا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ انا جملہ اسمیہ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے آنے کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے، جبکہ کانا بھی جملہ اسمیہ میں تو داخل ہوتی ہے لیکن اس کے آنے کے بعد یہ جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا، اب یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اسی طرح لیسا بھی جب جملہ اسمیہ میں داخل ہو جائے گی تو یہ جملہ بھی جملہ فعلیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ کانا اور لیسا جس جملے میں ہوں وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو اس کانا کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کوانا۔ لیکن چونکہ اس کوانا میں بھی ایک ویک لیٹر موجود ہے، اس لیے اس کے فعل ماضی میں یہ واو جو ہے نا، یہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ہم اسے کانا کہتے ہیں۔ تو کانا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع یکونو ہے۔ یہاں پر مضارع میں چونکہ اس کاف پر دمہ آ جاتی ہے، اس لیے یہ ویک لیٹر پھر سے واو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم کانا کی فعل ماضی کی گردان بنائیں تو یہ کیسے ہوگی؟ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا۔ بس یہاں پر بریک لگا دیں۔ اس سے آگے ہم فی الحال نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے آگے اس میں ایک غیر معمولی تبدیلی ہوگی جو فی الحال آپ ہضم نہیں کر سکیں گے، اس لیے فی الحال ہم صرف اس کی ان 5 اسناد پر ہی گزارا کریں گے۔
انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری گردان بھی ہم آگے جا کر پڑھیں گے۔ اگرچہ اس کی فعل مضارع کی گردان آسان ہے، لیکن اسے بھی ہم فعل ماضی کی مکمل گردان کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ فی الحال آپ نے اس کی ان 5 اسناد کو یاد رکھنا ہے، یعنی کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا۔ تو ہر ناقص فعل کی طرح کانا کا بھی ایک اسم ہوگا اور پھر ایک خبر بھی ہوگی۔ تو اس کے اسم کی اسپیشلٹی کیا ہوگی؟ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفرد خبر ہمیشہ منصوب ہوگی۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کانا انا کے الٹ ہوتا ہے، اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو انا کیا کرتی ہے؟ اسم کو منصوب اور مفرد خبر کو مرفوع رہنے دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اب اس کا الٹ کر دیں۔ کانا کیا کرے گا؟ اسم کو مرفوع رہنے دے گا اور مفرد خبر کو منصوب بنا دے گا۔ تو ہو گئے نا دونوں ایک دوسرے کے الٹ؟ تو یہی سب کرتوت لیسا کے بھی ہیں، کیونکہ یہ بھی کانا کی بہن ہے۔ یہ بھی اسم کو مرفوع رہنے دے گی اور مفرد خبر کو منصوب بنا دے گی۔ تو چلیے اب اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سمپل جملہ ہے حامد مدرسن۔ چلیے اب میں اس سے پہلے کانا لگا دیتی ہوں، تو یہ ہو جائے گا کانا حامد مدرسن۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر اسم کانا کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ حامدن، اور خبر کانا یہاں یہ مدرسن خبر کانا ہے۔ چلیے ابھی مجھے یہی جملہ آمنہ کے لیے کہنا ہے، تو میں کیسے کہوں گی؟ کانت آمنۃ مدرستن۔ آج کے ہمارے سبق میں کانت نہیں ہے، آج ہم نے صرف کانا سیکھنا تھا۔ یہ آپ کو ایک اضافی چیز میں بتا رہی ہوں۔ اچھا، یہاں پر اسٹوڈنٹس کو ایک کنفیوژن ہو جاتی ہے، کیونکہ ناقص افعال بھی 2 طرح کے ہم نے پڑھے ہیں۔ 2 طرح کے ایسے افعال ہیں جنہیں ہم ناقص افعال کہتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک ناقص افعال وہ ہوتے ہیں جن میں ویک لیٹرز موجود ہوتے ہیں۔ ان کا نقص یہ ہوتا ہے کہ ان میں ویک لیٹر ہوتا ہے، لیکن کانا اور لیسا کو بھی ہم ناقص افعال کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم انہیں ناقص اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے سینس کو مکمل طور پر واضح نہیں کر پا رہے۔ آپ نے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ویک لیٹرز والے ناقص افعال اور ان ناقص افعال کو آپس میں مکس نہیں کرنا، کیونکہ مجھے کافی عرصے تک اس کی کنفیوژن رہی تھی۔ میں اس لیے یہ سب آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جب میں نے یہ کورس کیا تھا تو مجھے ان دونوں کے بارے میں کافی کنفیوژن تھی۔ اس لیے میں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ ناقص کا مطلب ہے ایسا فعل جس میں کوئی نقص ہو۔ تو ایک ناقص افعال ہم نے وہ پڑھے تھے جن میں ویک لیٹر تھا، اور ایک ناقص افعال یہ ہیں جو اپنے سینس کو مکمل طور پر واضح نہیں کر پاتے۔ اس سبق میں آپ نے اپنی توجہ کو صرف کانا اور لیسا پر مرکوز رکھنا ہے، باقی سب کو بھول جائیں۔ تو کانا کا اسم تو مرفوع ہوگا، لیکن خبر کی بھی تو 5 اقسام ہوتی ہیں نا۔ دیکھیں، اگر مفرد خبر ہوئی تو یہ منصوب ہوگی، ورنہ اس کی خبر جار مجرور شبہ جملہ خبر بھی ہو سکتی ہے، ظرف بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے، اور جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ بھی اس کی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ تو تبدیلی صرف مفرد خبر میں ہوگی، یعنی مفرد خبر جو ہے نا وہ منصوب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم خبر کی ان تمام اقسام کی پریکٹس کریں گے۔ تو ابھی سبق پر واپس آنے سے پہلے چلیے 2 مزید اور گرامر کے پوائنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، فعل کی کچھ اسناد ایسی ہوتی ہیں جس میں فاعل کے طور پر تم آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فہم تم،
سمعتم، رأیتم، قتلتم، غسلتم. تو ان سب میں جو یہ تم ہے اس کے میم پر کیا ہے؟ سکون یعنی جزم ہے نا. لیکن جب ہم اس کے بعد کسی ال والے اسم کو لکھیں گے تو پڑھنے میں روانی اور آسانی کی خاطر ہم اس کے سکون کو دمہ میں تبدیل کر دیں گے. یاد رہے کہ اس کا تعلق بھی گرامر سے نہیں ہے بلکہ یہ پڑھنے میں روانی لانے کے لیے ہے. جیسے میں کہتی ہوں ارأیتم، اب آگے اس کے میں لکھ دیتی ہوں الکتابہ. تو اب اسے آسانی سے پڑھنے کی خاطر اس کے آخر کے سکون کو میں دمہ میں بدل دوں گی. تو یہ ہو جائے گا ارأیتم الکتابہ. لیکن اگر میں نے اس کے بعد مفعول بہ کے طور پر کوئی ایسا اسم لکھنا ہو جس میں ال نہ ہو تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے اگر میں اس کے بعد محمدن لکھتی ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو پھر میں لکھوں گی ارأیتم محمدن. اب میں نے اس کے میم کے اوپر جو سکون ہے نا اسے تبدیل نہیں کرنا، اسے رہنے دینا ہے. چلیے اب ایسا کرتی ہوں کہ میں اس رأیتم کے بعد ہو کو مفعول بہ کے طور پر لگا دیتی ہوں. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ تو پھر ہمیں نہ صرف اس کے اس میم پر واپس دمہ کو لگانا ہوگا بلکہ اس کے درمیان میں ایک ایکسٹرا واو کا بھی اضافہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہو جائے گا رأیتموہ. تو فعل میں جب فاعل کے طور پر تم آتا ہے تو صرف اس صورت میں یہ تبدیلی آئے گی، ورنہ اگر تم نہ ہونا تو پھر یہ تبدیلی دوسری جگہوں پر نہیں آئے گی. اسی طرح اگر اس تم کے بعد اگر ہم کوئی دوسرا ضمیر بھی مفعول بہ کے طور پر لگا دیں گے نا تو تب بھی ہمیں اس کے میم پر دمہ لگانی ہوگی اور اس طرح سے اس واو کا بھی اضافہ کرنا ہوگا. اور یہ تبدیلی صرف انتم کے سامنے آئے گی. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں رأیتموہ، یعنی کہ تم سب نے اسے دیکھا ہے. پھر اگر میں کہتی ہوں ارأیتموہم، یعنی کہ تم سب نے ان سب کو دیکھا ہے. پھر رأیتموہا کے معنی ہوں گے کہ تم سب نے اسے دیکھا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے اس ایک مؤنث کو دیکھا ہے، کسی مؤنث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. پھر اگر ہم کہتے ہیں ارأیتموہن، یعنی کہ تم سب نے ان سب مؤنثوں کو دیکھا ہے، خواتین کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. اردو میں تو ہم یوں کہیں گے کہ تم نے انہیں دیکھا ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کی خاطر اس میں سب لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم جمع کے بارے میں کہاں پر بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہے غسلتم، اس کے آگے ہو لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا غسلتموہ، یعنی کہ تم سب نے اسے دھویا ہے. پھر قتلتم کے آگے اگر ہم لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا قتلتموہم، تم سب نے ان سب کو قتل کیا ہے. پھر ہے سألتم کے آگے اگر ہم ہا لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا سألتموہا، تم سب نے اس سے پوچھا ہے. یعنی کہ اس تم کے بعد جب ہم کسی بھی ضمیر کو مفعول بہ کے طور پر جوڑیں گے تو پھر ہم اس واو کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روانی سے پڑھنے کی خاطر، اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ سب ہم صرف فعل کی اس صنعت کے آگے کریں گے. مذکر جمع حاضر کے لیے ہم ایسا کریں گے، تم جہاں پر ہوگا نا وہاں پر. تو چلیے ابھی اپنے سبق پر آ جاتے ہیں. الابو، این الکتاب ذو الغلاف الاحمر الذی کان فی غرفتی. تو اب یہاں پر ابو نے کتاب کے بارے میں سوال کرنا ہے، لیکن گھر میں تو بہت سی کتابیں ہوتی ہیں.
تو پھر ابو کیا کرے گا؟ تو ابو اس کی مزید تفصیل بتانے کے لیے الکتابو کے بعد ایک نعت لگا دے گا۔ تو یہاں پر یہ زو جو ہے یہ الکتابو کی نعت ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ زو ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ زو یہاں پر نعت ہے، وہو مضاف، اور الغلافی اس کا مضاف الیہ ہے۔ اب اس الغلافی میں دیکھیں ال آ گیا نا، اس لیے یہ مزید مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ الاحمری کیا ہے؟ دیکھیں اس الاحمری کو دیکھیں، اس میں ال بھی آیا ہے اور اس کے آخر میں کسرہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے یہ الغلافی کی نعت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ابو کو مزید کچھ تفصیل بتانی ہے، اس لیے وہ پھر ایک اور نعت الذی لگا دیتا ہے۔ اور الذی کیا ہے؟ یہ ایک اسم الموصول ہے، اور اسم الموصول کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے بعد صلۃ الموصول ضرور آتا ہے۔ اور الذی کے معنی کیا ہوں گے؟ جو، وچ۔ تو کانا فی غرفتی الذی کے لیے صلۃ الموصول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس الکتابو کی یہاں پر دو نعتیں ہیں، ایک زو ہے اور ایک الذی ہے۔ تو اس الکتابو کے لیے زو جو ہے نعت ہے، وہ مضاف، الغلافی اس کا مضاف الیہ ہے، اور الاحمری الغلافی کی نعت ہے۔ اور پھر الذی الکتابی کی ایک اور نعت ہے، اور چونکہ یہ اسم الموصول ہے اس لیے اس کے بعد پھر کانا فی غرفتی صلۃ الموصول ہے۔ پھر جب ہم اس کانا فی غرفتی کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے کہ کانا فعل ناقص ہے۔ اچھا، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں کانا کے معنی ہوتے ہیں تھا، تو اس کا کوئی فاعل تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے بعد اسم آتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ کانا فعل ناقص ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ مستتر ہے۔ اور کون مستتر ہے اس میں؟ روٹ ورڈ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ ہوا۔ تو یہ جو ہوا ہے نا، یہ اس کا اسم کانا ہے۔ اور اس فی غرفتی کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس میں 3 الفاظ ہیں، ایک فی ہے، دوسرا غرفتی، اور تیسرا یا متکلم۔ تو یہاں پر فی غرفتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر کانا ہے، اور پھر اس غرفتی کو ہم کہیں گے وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ابھی ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اتنے بڑے جملے کو اس خوبصورتی کے ساتھ ہم انالائز کر پا رہے ہیں۔ تو اس کے معنی ہوں گے کہ سرخ کور والی کتاب جو میرے کمرے میں تھی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس آئینہ کا ترجمہ ہم آخر میں کریں گے، کہاں ہے ہم اردو میں آخر میں بولتے ہیں۔ تو پھر ابو سوال کرتا ہے ارأیتموہ، اس رأیتموہ کو میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ دراصل رأیتم ہے، لیکن اس ہو کی وجہ سے اس کے میم کے اوپر ہم دمہ بھی لگا دیتے ہیں اور درمیان میں اس واو کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ اسے روانی سے پڑھا جا سکے۔ تو یہاں پر رأی فعل ہے، تم فاعل ہے، اور یہ واو جو ہے یہ اضافی ہے، اور پھر ہو جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ کیا تم سب نے اسے دیکھا ہے؟ یوسف انا اخذتہ البارحۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ ایک اور نیا فعل آ گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اخذا۔ اخذا کے معنی ہیں اس نے لیا یا پکڑا۔ ان دونوں معنوں میں یہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے اخذا۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اس کی فعل ماضی کی گردان بنا لیتے ہیں۔ چلیے میرے ساتھ بولیں، اخذا، اخذا، اخذو، اخذت،
اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو، اخذنا۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ انا مبتدا ہے اور اخذتہ البارحۃ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر جب ہم اس خبر کو انالائز کریں گے تو ہم کہیں گے اخذ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے اور ہو اس کا مفعول بہ ہے۔ اچھا، تو پھر یہ البارحۃ کیا ہے اور یہ منصوب کیوں ہے؟ البارحۃ ایک ظرف ہے اور ظرف جو ہے وہ اکثر منصوب بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ البارحۃ ظرف و زمانن ہے اور اس کے معنی ہیں کل، یسٹرڈے، یعنی کہ میں نے اسے کل لیا تھا۔ وقرأت نصفہ، وہ حرف عطف ہے، قرأ فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے۔ اور پھر اس نصفہ کو دیکھیں، یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور میں نے اسے آدھا پڑھا تھا۔ الابو وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْكِتَابِ۔ اب ابو نے مجلہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے۔ مجلہ کسے کہتے ہیں؟ رسالے کو، میگزین کو۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ المجلۃ کی تفصیل بتانا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کی ایک نعت التی لگا دیتا ہے۔ اب التی کو دیکھیں، یہ چونکہ ایک اسم الموصول ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بعد ایک صلۃ الموصول بھی آ جائے۔ تو کانت تحت ذالک الکتابی، یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ اچھا، ایک اور چیز نوٹ کریں کہ الذی مذکر واحد کے لیے آئے گا اور التی مؤنث واحد کے لیے آتا ہے۔ تو عربی زبان میں مجلۃ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے انہوں نے التی لگایا ہے۔ تو چلیے اب اس صلۃ الموصول کو انالائز کرتے ہیں۔ اس میں کانا کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، تو فعل ناقص کے لیے ہمیں کسے تلاش کرنا ہوگا؟ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کانا فعل ناقص ہے اور یہ تا تانیسی ہے۔ اس تا نے ہمیں بتا دیا کہ اس کانت کا جو فاعل ہے وہ مستتر ہے اور وہ ہیا ہے۔ یہ تا تانیسی کا تا ہے نا، اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں ہیا چھپی ہوئی ہے، ہوا نہیں ہے، ہیا ہے۔ کانا میں ہوا مستتر ہوتا ہے اور کانت میں ہیا مستتر ہوتی ہے، اور یہ سب ہمیں تا تانیسی بتا دیتی ہے۔ اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تحتا جو ہے یہ کانا کے لیے شبہ جملہ خبر ہے، اور پھر یہ ذالکا یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور پھر الکتابی کو دیکھیں، یہ مجرور بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذالکا کا بدل ہے، اور ذالکا چونکہ تحتا کا مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ یہاں پر مجرور ہے۔ مبنی ہے نا، اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کر رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مجرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا بدل بھی مجرور ہو گیا ہے، یہ الکتابی بھی مجرور ہو گیا ہے۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہو جائیں گے کہ رسالہ جو اس کتاب کے نیچے تھا کہاں ہے؟ بلال اہذہ ہی، کیا وہ یہ ہے؟ اب دیکھیں، ہیا کے لیے ہذہ آیا ہے، دونوں مؤنث واحد ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اب ابو کیا کہتا ہے۔ ابو کہتا ہے لا المجلۃ ذات الغلاف الاصفری۔ اب یہاں پہ دیکھیں، لا حروف الجواب میں سے ہے، المجلۃ مبتدا ہے، اور اب یہاں پہ دیکھیں اس ذاتو کو، یہ یہاں پر اس کی نعت کے طور پر اب نہیں آیا، اب یہ یہاں پر اس کی خبر کے طور پر آیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ زو جو ہے
وہ نعت کے طور پر بھی آ سکتا ہے، خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ خبر کے طور پر آیا ہے. ذاتو جو ہے یہ ذو کا مؤنث ہے، اور یہاں پر یہ المجلتو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. وہو مضاف، یہ ہمیشہ مضاف ہوگا، اور الغلافی اس کا مضاف الیہ ہے. اور اب یہاں پر الاسفری الغلافی کی نعت ہے. اسفر کسے کہتے ہیں؟ زرد کو. غلاف کا مطلب ہوتا ہے کور. تو اس کے معنی ہوں گے کہ نہیں، رسالہ زرد کور والا ہے. اب دیکھیں کہ عربی زبان میں مجلتو مؤنث ہے، لیکن میں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، میں نے کہا ہے رسالہ زرد کور والا ہے. والی نہیں کہا میں نے، اس لیے کہ اردو میں رسالہ مذکر ہے. تو اب ہم پھنس گئے نا. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اردو کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے. اردو میں ہم اسے مذکر کر دیتے ہیں، اس لیے ہم جملے کو بھی مذکر کے حساب سے بنائیں گے. لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ عربی زبان میں مجلتو کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مؤنث ہے. یعنی کہ نہیں، رسالہ زرد کور والا ہے، یعنی کہ اس کا کور زرد ہے. مروانو ہیا اندی، وہ میرے پاس ہے. اب یہاں پہ ہیا مبتدا ہے، اور یہ اندی میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2. یہ اندہ جمع یا متکلم ہے، تو ہم کہیں گے کہ اندہ ظرف شبو جملہ خبر ہے، اور یہ یا جو ہے یہ اندہ کا مضاف الیہ ہے. اخذتها اليوم، اب یہاں پہ پھر اخذتو آ گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے. یہاں پر اخذ فعل ہے، تو فاعل ہے، اور ہا یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور الیوم ظرف و زمان ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے اسے آج لیا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہا آیا ہے، کیوں؟ یہ تو مؤنث واحد کے لیے آتا ہے. جی ہاں، کیونکہ یہ ہا مجلہ کی طرف جاتا ہے. یہ ہا مجلہ کے لیے استعمال ہوا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یرن الجرسو فیقوم مروانو. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ابھی افعال کا سیلاب آنے والا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نیا فعل پہ فعل ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو اب یہاں پر ایک اور فعل ہے یرنو. یہ فعل مضارع سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہوگا رننا. رننا یرنو. ہم نے پچھلے لیسن میں ایک فعل پڑھا تھا زننا. زننا کے معنی ہیں اس نے خیال کیا، اس نے گمان کیا، یا اس نے سوچا. ہی تھاٹ. تو اسی طرح یہ رننا بھی ہے. دیکھیں زننا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ زوئیں نون نون. اسی طرح رننا کا روٹ ورڈ بھی را نون نون ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. تو رننا کا مطلب ہے بجنا. گھنٹی کی جو آواز ہے نا اسے رننا کہتے ہیں. اور الجرسو کے معنی ہے گھنٹی. بیل نہیں ہوتی گھروں میں، جو بیل ہوتی ہے نا، بیل کو الجرسو کہتے ہیں. یعنی کہ بیل بجتی ہے. یرینو کے معنی ہوں گے بجتی ہے. رننا کے معنی ہوں گے بجی تھی یا بجی، لیکن یرینو کے معنی ہوں گے بجتی ہے. تو یرین الجرسو کے معنی ہوں گے بیل بجتی ہے. یہاں پر الجرسو جو ہے یہ یرینو کے لیے فاعل ہے، اور اس کا جو ہے مفعول بہ نہیں ہوتا. آگے ہے فیقوم. یہ ایک اور جملہ شروع ہو گیا ہے. فا کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. اور یقوم کو دیکھیں، یہ بھی ایک نیا فعل ہے. قاما یقوم. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، قالا
یقولو، کانا یکونو، اسی طرح سے قوما یقومو ہوتا ہے۔ قوما کے معنی ہیں وہ کھڑا ہوا، ہی اسٹوڈ۔ تو فیقوم مروان، اب یہ ایک اور جملہ فعلیہ ہے، فا حرف عطف ہے، یقوم فعل ہے اور مروان اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اور مروان کھڑا ہوتا ہے۔ وَيَفْتَحُ الْبَابَ، وا حرف عطف ہے، یفتح فعل ہے۔ اچھا، تو البابا تو منصوب ہے، تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں یفتح کا فاعل مستتر ہے، و تقدیرہ ہوا، اور البابا یہ اس کا مفعول بھی ہے، یعنی کہ اور وہ دروازہ کھولتا ہے۔ وَتَدْخُلُ أَخَوَاتُهُ، وا حرف عطف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ تدخلو جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی مزید تفصیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو اب یہاں پر تدخلو فعل ہے، اخواتو اس کا فاعل ہے، وہو مضاف اور ہو اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں۔ البناتو یعنی کہ بیٹیاں کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجمیع، الجمیع کا مطلب ہے سب کے سب اکٹھے، یعنی کہ سب کے سب اکٹھے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابو، اب آتے ساتھ ہی ابو نے فوراً سوال کر دیا این ذہبتن یا بناتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں ذہبتن پہلی دفعہ آیا ہے۔ اب اس لیسن میں ہم مؤنث جمع کے لیے آنے والی اسناد کو بھی استعمال کر رہے ہیں، کتنی خوشی کی بات ہے۔ اب جب ہم عربی زبان کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ذہبتن میں ذہب فعل ہے اور تنہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اے میری بیٹیوں تم کہاں گئی تھی؟ البناتو، بیٹیاں جواب دیتی ہیں ذہبنا لزیارت المدیرتی۔ اب ایک بات نوٹ کریں کہ لڑکے بھی کہیں گے ذہبنا اور لڑکیاں بھی کہیں گی ذہبنا۔ فرسٹ پرسن یعنی کہ متکلم میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ دونوں کے لیے سیم ہوتے ہیں، لڑکے بھی کہیں گے ذہبنا اور لڑکیاں بھی کہیں گی ذہبنا۔ تو ذہب فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے، لی حرف جر ہے اور زیارتی اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور المدیرتی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہم پرنسپل صاحبہ کو دیکھنے گئی تھیں۔ اب دیکھیں ذہبنا مذکر مؤنث کے لیے سیم ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو چونکہ اردو میں مذکر اور مؤنث کا الگ الگ ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے گئیں تھیں، ہم پرنسپل صاحبہ کو دیکھنے گئیں تھیں، یا ہم پرنسپل صاحبہ کو ملنے گئیں تھیں۔ زیارت کا ترجمہ ہم ملنا بھی کر سکتے ہیں اور دیکھنا بھی کر سکتے ہیں، یعنی ٹو وزٹ۔ تو آگے ہے الابو، امشیتن ام ذہبتن بالسیارتی۔ آپ دیکھیں الحمدللہ مشیتن بھی ہمارے سبق میں آ گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں اس کے روٹ ورڈ کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ مشا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مشا جب ہنہ کے سامنے آتا ہے تو پھر ہنہ پرابلم ہی کرتی ہے ہنہ کیا کرتی ہے؟ ہنہ اس کے الف مکسورہ کو واپس یا میں بدل دیتی ہے۔ روٹ ورڈ تھا مشا، لیکن جب یہ ہنہ کے سامنے آتا ہے تو یہ مشائی میں بدل جاتا ہے۔ چلیے اب ہنہ سے لے کے آخر تک اس کی گردان بتائیں۔ آپ بھی میرے ساتھ زور سے بولیں، مشینا، مشیتا، مشیتما، مشیتم، مشیتی، مشیتما، مشیتن، مشیتو، مشینا۔ تو مشا کے کیا معنی ہیں؟ وہ پیدل چلا،
تو اب یہاں پر مشیتن لکھا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ تم سب پیدل چلی. تو اس جملے کے معنی ہوں گے، کیا تم پیدل تھیں یا گاڑی سے گئی تھیں؟ اب مشیتن میں بھی مشی فعل ہے اور تن اس کا فاعل ہے، اور ذہبتن میں بھی ذہب فعل ہے اور تن اس کا فاعل ہے. البنات مشینا لأن بیتها قریب من مدرستنا. اب دیکھیں مشی سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ ایک جملہ فعلیہ ہے، مشی فعل ہے اور نا فاعل ہے. تو اب انا آ گیا ہے، اب کیا کریں ہم؟ اب ہم اسم انا کو تلاش کریں گے. چلیے شروع ہو جائے. تو اب یہاں پہ دیکھیں، بیتو بیتا میں تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ پکڑا گیا، یہ اس کا اسم انا ہے. لی حرف جر ہے اور انا اسم مجرور ہے، اور انا من اخواتی انا ہے. بیتا اسم انا منصوبن ہے وہو مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے، اور قریبن اس کی خبر ہے. اور من مدرستینا کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3. ایک من ہے، دوسرا مدرستی ہے، اور تیسرا نا. تو من حرف جر ہے، مدرستی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور نا اس کا مضاف الیہ ہے. لأن کے معنی کیا ہوں گے؟ اس لیے کہ، یعنی کہ ہم پیدل تھیں اس لیے کہ اس کا گھر ہمارے اسکول کے قریب ہے. اور یہ ہا کس کی طرف جاتی ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ المدیرتی کے بارے میں. یہ المدیرتی کے لیے ہا آئیے. ہوا بین المسجدی والمدرستی. اب یہاں پہ دیکھیں، ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور بینہ کیا ہے؟ یہ ظرف و زمانن ہے، اور یہ اس ہوا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. ہم اسے کہیں گے کہ یہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے. پھر المسجدی اس بینہ کا مضاف الیہ ہے، اور وا حرف و عطفن ہے، اور المدرستی معطوف علی المسجدی ہے، یعنی کہ یہ حرف و عطف کے ذریعے المسجدی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس جملے کا ترجمہ ہوگا کہ وہ مسجد اور اسکول کے درمیان میں ہے، یعنی کہ مدیرتی کا جو گھر ہے نا، وہ مسجد اور اسکول کے درمیان میں ہے. الابو اوجدتنہا فی البیتی. اب الحمدللہ یہاں پہ بھی ایک اور نیا فعل آ گیا ہے. کون سا؟ وجدہ. اس کا روٹ ورڈ وجدہ ہے. چلیے اب اس کی فعل ماضی کی گردان بنائیں. چلیے آپ نے بھی میرے ساتھ زور سے بولنا ہے. وجد، وجد، وجدو، وجدت، وجدتا، وجدنا، وجدتا، وجدتما، وجدتم، وجدتی، وجدتما، وجدتن، وجدتو، وجدنا. تو اب یہاں پہ دیکھیں وجدتن آ گیا نا، تو یہ وجد فعل ہے، اور یہ تن اس کا فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی ہے. چونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس پورے جملے کو انالائز نہیں کریں گے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے. یعنی کہ کیا وہ تمہیں گھر میں ملی تھی؟ Did you find her in the house? تو آگے ہے البناتو نعم وجدناہا، یعنی کہ جی ہاں ہمیں وہ مل گئی تھیں، ہم نے انہیں پایا تھا. یہاں پر وجد فعل ہے، نہ اس کا فاعل ہے، اور ہا اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ ہا جو ہے المدیرتی کی طرف جاتی ہے. المدیرہ کی بات ہو رہی ہے. آگے ہے جلسنا عندہا ثلث ساعت. اب جلس سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. جلس فعل ہے اور نہ اس کا فاعل ہے. جلسا ایک فعل لازم ہے، اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ہم یہاں پر اندہ کو صرف ظرف کہیں گے،
اور ہا کو اس کا مضاف الیہ کہیں گے۔ پھر ثلثہ جو ہے یہ ایک اور ظرف ہے۔ ثلثہ کے معنی ہوتے ہیں 1/3، 1/3، اور ساعتن جو ہے یہ اس ثلثہ کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا، اگر میں کہتی ہوں 1/3 آف دا آور تو کتنا ہو گیا؟ 20 منٹس، ٹھیک ہے نا؟ 1 گھنٹے کا جو 1/3 ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے نا، تو یہ تقریباً 20 منٹ بیٹھی تھی۔ تو یہ کہہ رہی ہیں جلسنا، ہم بیٹھی تھی، اندہا اس کے پاس، ثلثہ ساعتن 1/3 گھنٹہ، یعنی کہ ہم اس کے پاس 1/3 گھنٹہ بیٹھی تھیں۔ وخرجنا من بیتها فی الساعة الخامسة، اب یہاں پہ با حرف عطف ہے، خرج فعل ہے اور نا فاعل ہے۔ اب اس خرجہ کو بھی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے من کیا ہے؟ حرف جر ہے، بیتی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ہا اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر فی دوبارہ ایک حرف جر ہے، الساعتی اس کا اسم مجرور ہے، اور الخامستی اس الساعتی کی نعت ہے۔ الساعۃ الخامستی کا کیا مطلب ہے؟ 5 بجے، یعنی کہ اور اس کے گھر سے ہم 5 بجے نکلی تھیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔